میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ استقامت کا بیان چل رہا ہے۔ استقامت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پر جم جانا، کسی چیز پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ وہ سیمنٹ کی ایڈ ہم نے دیکھی تھی اپنے گاؤں میں، دیوار پر لکھا ہوا تھا، سچن تندولکر کی فوٹو بنی ہوئی تھی کہ جس کے پاؤں مضبوطی سے جمے ہوتے ہیں طوفانوں کے وقت وہی پیر کھڑے رہتے ہیں یا وہ مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ سیمنٹ کی پرچار کے لیے۔ تو استقامت کا مطلب ہوتا ہے شریعت اور سنت پر مضبوطی سے جم جانا، حالات سے سمجھوتا نہ ہو پھر، یا لوگوں سے کمپرومائز نہ ہو کہ اب وہ دعوت آ گئی حاجی کھانے کی تو اب جانا ہی پڑے گا، اب وہ گھر پہ آئے تھے بولے بلائے اب جانا ہی پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے بھائی، جو چیز غلط ہے، جو رسم ہے، جو معاشرے میں ایک بہت بڑی رسم کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، جو چیز اس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اب چلو ٹھیک ہے ان سے بہت تعلقات ہیں تو یہاں چلے جاتے ہیں اور فلانے سے تعلقات نہیں ہے تو وہاں نہیں جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یا پھر کھائے ہیں تو کھلانا ہے، کھلائے ہیں تو کھائے ہیں، یہ سب چیزیں نہیں۔ استقامت کا مطلب مضبوطی سے شریعت اور سنت پر جم جانا، یہ معنی ہوتا ہے۔ اس کا بیان چل رہا تھا پچھلے ہفتے آپ کے سامنے، قرآن پاک کی آیات کو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمائے ہیں وہ پیش کی گئیں، اور ایک حدیث شریف بھی پیش کی گئی تھی۔ آج آپ کے سامنے دو حدیث شریف اور ہیں، بلکہ ایک ہی حدیث شریف ہے استقامت کے بارے میں، وہ آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاربوا وسددوا واعملوا انه لن ينجو احد منكم بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتدال سے کام کرو، اعتدال سے عبادت کرو، میانہ روی اختیار کرو، ہر چیز میں، خرچ کرنے میں، عبادت کرنے میں، کسی بھی چیز میں۔ بلکہ مجھے ابھی اچانک یاد آ گیا ایک واقعہ، ایک بادشاہ نے ایک بزرگ کو اپنا قریبی بنا لیا، ایک اللہ والے تھے عالم دین، تو بادشاہ نے ان کو بہت اپنا قریبی بنا لیا، تو وہ بزرگ بھی اس کے پاس جاتے رہتے تھے، تو بادشاہ ان کو ہدیہ تحائف یہ وہ بہت سارا دیتا رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ کوئی مسئلے کی بات آ گئی، اب وہ مسئلہ بادشاہ سلامت کی حکومت کے خلاف تھا۔ اب یہ بزرگ جو عالم دین تھے انہوں نے فتویٰ دیا کہ بالکل یہ حکومت کے یہ اس طرح سے نہیں چلے گا، شریعت کا حکم کچھ اور ہے، بادشاہ کا حکم کچھ اور ہے۔ اب بادشاہ ان کے گھر آ گیا اور کہنے لگا کہ اتنے میں آپ کو ہدیے تحفے تحائف دیے اور آپ نے میرے خلاف فتویٰ دے دیا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اپنے ایک گھر کا، ایک کوٹری کا، اور کہا کہ یہ سارے تمہارے ہدیے اور تحفے رکھے ہوئے ان کو لے جاؤ۔ اور وہ بزرگ نے فرمایا کہ میرے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف تھی اور اسی پر میں عمل کرتا رہا۔ وہ کیا ہے؟ احبب حبیبک ہونما عسى ان يكون بغيضك يوما وابغض بغيضك هونما عسى ان يكون حبيبك يوما۔ یعنی حدیث شریف سنیے، اس کے الفاظ دیکھیے آپ، کتنے پیارے الفاظ۔ ابھی آپ نے سنا نا، اس کا ترجمہ کسی سے دوستی کرو تو آہستگی سے، کہیں وہ دشمن نہ ہو جائے، کسی سے دشمنی کرو آہستگی سے، کہیں وہ دوست نہ ہو جائے۔ ہمارے یہاں کیا آر پار، ذرا سا اختلاف ہوا گھر میں بہو اور ساس کا تو پوری ہسٹری
वो मंगनी से लेकर आज तक जो कुछ हुआ पूरी हिस्ट्री खोल के रख देते हैं, दोनों पार्टी, बहू भी और वो सास भी। तो अब गुंजाइश कुछ बचती नहीं है इस्लाह की और सुलह की, क्योंकि इतना जलील एक दूसरे को कर दिए, इतने इल्जामात और इतनी बातें हो गई कि अब एक साथ में रहना मुश्किल। तो फिर वो आखिरकार क्या तलाक खुला। बात समझ रहे हैं? तो शरीयत का ये कानून कितना प्यारा। कारिबू यानी एतदाल, मयाना रवी, अलक़स्दुल्लज़ी ला गुलूव फ़ीही वला तक़सीर। अल-मुक़ारबा का माना अल्लामा नबी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कारिबू, उसका माना यह है कि वो काम जिसमें गुलू ना हो, और गुलू मतलब बहुत ज्यादती, और जिसमें कमी भी ना हो। अब किसी को जोश चढ़ा, एक दिन पूरी रात नमाज पढ़े नफल, समझ में आई बात, दूसरे दिन सर में दर्द, फजर छूट रही है, जोहर छूट रही है, असर छूट रही, वाह भाई वाह। किसी को जोश चढ़ा, रोजा रखना शुरू कर दिए, 4-5 दिन 6 दिन रोजा रख लिए, अब तबीयत खराब हो गई। एक सहाबी थे हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर नहीं अम्र, उनको रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम मुसलसल रोजे मत रखो, सौमे विसाल मत रखो, सौमे दाऊदी रखो, एक दिन रोजा रखो, एक दिन खाना पीना खाओ, एक दिन रोजा मत रखो। उन्होंने कहा नहीं अल्लाह के रसूल, मैं ताकतवर हूं, समझ में आई बात, यंग मैन हूं, तो मैं रख सकता हूं। अब हुआ ये कि बुढ़ापे में अफसोस करते थे कि काश रसूलुल्लाह की बात पर अमल कर लेते, क्योंकि कमजोरी बहुत ज्यादा आ गई। ये है मयाना रवि, बैलेंस के साथ जीना, बहुत गुलू नहीं। हमारे यहाँ कहावत है, बहुत च्यूंटा में गुल लागत है समझ आई बात। वो कभी कभी क्या होता है कि किसी से ताल्लुक कायम किए, इतना गहरा ताल्लुक, फिर थोड़ी सी कोई बात मिजाज के खिलाफ हुई या कुछ भी कोई बात हो गई, अब वो दुश्मनी। अब जब ताल्लुक हुआ था तो सारे राज फाश, राज दे दिए, अब दुश्मनी हुई तो राज फाश हो रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। कारिबू खाने पीने में, अब कहीं चले गए, समझ में आई बात, मैयत के खाने में, वहां अब स्टैंडर्ड जमाना है तो वहां तौला था, समझ में आई बात, बिरयानी थी और स्टार्टर था, क्योंकि मैयत पार्टी भी अब कम नहीं है। मरहूम पार्टी क्यों कम रहे भाई, सारी पार्टियां जब हाई फाई हैं तो मरहूम क्यों पीछे रहेंगे। तो उसमें चले गए, अब खूब खाए, स्टार्टर भी पेट भर के खाए। अरे भाई स्टार्टर स्टार्ट करने के लिए, उसी को आपने एंडिंग कर दिया खा खा के। ये पेट है, समझ में आई बात, ये खेत थोड़ी है कि कुछ भी अनाज डालो सब होता रहेगा, या इंडिया गेट है कि जिसको आना है आते रहो। तो अब जो है स्टार्टर खा लिए, तौला खा लिए, बिरयानी खा लिए, अब बदहजमी शुरू। एतदाल, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो, हद से ज्यादा मत बढ़ो, ये कुरान का पैगाम। पूरा मेडिकल डॉक्टरी, पूरा मेडिकल ये वला तुसरिफू में है। किसी ने किसी आलिम से सवाल किया था कि तिब, डॉक्टरी, मेडिकल, इलाज, मुआलजा, इसका जिक्र कुरान में कहां है। वो बुजुर्ग ने फरमाया वला तुसरिफू में है कि खाओ पियो, हद से ज्यादा मत खाओ पियो, उसी से सब होता है, वॉमिटिंग, बदहजमी, एसिडिटी, ऐसी की तैसी। समझ में आई बात, ये किससे हो रही है, वला तुसरिफू पर अमल ना होने की वजह से। खूब खा रहे हैं, आन के दाना तान के खाना, मर जाना परवाह न करना, ये हाल है। समझ में आई बात। तो कुरान, ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ये तालीम दी, और ये हदीस शरीफ जो है इसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि ये जवामिउल कलीम है, यानी छोटी बात में बड़ी बड़ी बातें। दरिया वकूजा, यानी पूरा दरिया है, उसको एक नान में, एक मटके में पूरे दरिया को रख सकते, नहीं रख सकते। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि उम्मी थे, दुनिया में किसी के पास लिखना पढ़ना सीखे नहीं थे, लेकिन आपके उलूम से लाइब्रेरियां भरी हैं, आपके उलूम पर घंटों तकरीर की जा सकती है।
ایسا اللہ نے علم دیا. تو قاربو یعنی ہر کام میں اعتدال، گلو مت کرو، یعنی حد سے زیادہ کچھ بھی ہو رہا ہے بس ایک ہی دھن سوار ہو جائے کسی کے اوپر. نماز پڑھنا ہے تو نماز میں ہی لگا ہے، تلاوت کرنا ہے تلاوت میں لگا ہے. اب دوسری جو ذمہ داریاں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، دوسری ذمہ داریاں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. ایک صاحب کا معاملہ سامنے آیا، ان کی بیوی عدت میں ہے. عدت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عورت شوہر کے گھر میں عدت گزارنا واجب. انہوں نے طلاق دیا ہے، بیوی عدت گزار رہی ہے. اب وہ 3 دن کی جماعت میں جا رہے تھے اور بیوی کو میکے چھوڑ کے جا رہے تھے. میں نے کہا آپ کا گھر میں رہنا بیوی کی حفاظت کے لیے. بھائی اب آپ جماعت میں جائیں گے تو وہ کہاں جائے گی؟ اکیلے تو رہے گی نہیں گھر میں، تو اس کو آپ میکے میں چھوڑ رہے ہیں. یہ واجب کو آپ توڑ رہے ہیں. بھائی عورت عدت کہاں گزارتی ہے؟ شوہر کے گھر میں. آپ جماعت میں بھی مت جائیے، پوری زندگی پڑی ہے جماعت میں جانے کے لیے. ابھی بیوی کی جب تک عدت ہے آپ جماعت میں مت جائیے، آپ کو جماعت سے زیادہ ثواب گھر میں ملے گا. یہ اعتدال، یہ نہیں کہ کچھ بھی ہو جائے. میں امیر صاحب ہوں، میرا مہینے کا طے ہے 3 دن تو مجھے جانا ہے، عورت جائے بھاڑ میں. ارے ایسا کیسا؟ دین کیا ہے؟ اپنے حساب سے دین ہے کہ اللہ رسول کے حساب سے دین ہے؟ تو میں نے جب مسئلہ ان کو سمجھایا تو بولے ٹھیک ہے میں جماعت میں نہیں جاتا ہوں. میں نے کہا پوری زندگی پڑی بھائی، آپ چلہ لگا لینا بعد میں، 3 دن مت جاؤ. ابھی بیوی کو میکے وہ چھوڑ چکے تھے. میں نے کہا وہاں سے لو اپنے گھر میں رکھو. عدت میں بیوی کا گھر میں رہنا واجب ہے. ایسے فالتو میں وہ نکل بھی نہیں سکتی ہے، بغیر ضرورت سخت مجبوری کے وہ باہر نہیں نکل سکتی ہے. آپ اس کو ایسے ہی پہنچاتے رہیں، کون سی مجبوری ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو قاربو. پھر میں نے ان کو سنایا کہ ایک صحابی جہاد میں جا رہے تھے. انہوں نے مسئلہ پوچھا، اللہ کے رسول میری بیوی حج کرنے جا رہی ہے اکیلے، تو کیا وہ جا سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا تم جہاد میں مت جاؤ، تم اپنی بیوی کے ساتھ حج پہ جاؤ. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ وہ اکیلے کیسے حج پہ جائے گی بغیر محرم کے؟ جہاد ہوتے رہیں گے، بعد میں کسی غزوے میں شریک ہو جانا. یہ دین ہے، یہ غلو نہیں کہ نہیں مجھے لڑنا ہے، مجھے دشمن سے لڑنا ہے. اب وہ بیوی بیچاری اکیلے جائے گی، کیا کیا کرے گی، کہاں کھانا پینا، رکنا اٹھنا بیٹھنا. اس زمانے میں تھوڑی اتنی سہولتیں تھیں. آج کے زمانے جیسے 5 اسٹار ہوٹل ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے فلاں ہے. تو ہمارے نبی نے کیا تعلیم دی؟ تو بہرحال قاربو، اعتدال کھانے پینے میں، ورزش میں. ایک دن جم چلے گئے، 2 گھنٹہ جم کر لیے، اب سب دکھ رہا ہے. عجیب بات، سمجھ میں آئی بات؟ اعتدال یعنی دھیرے 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 دھیرے. وہ لوگ بھی سکھاتے ہیں، سکھانے والے جو ٹرینر ہوتے ہیں کہ بھائی آپ 10 اسٹیپ مارے ہیں، آپ کل 12. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی کہ آج 20 کل 5 بھی نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اب سب کا خیرات کا من ہوا تو کسی غریب کو دیکھے 5000 دے دیے. اب کوئی پڑوسی آ گیا کہ بھائی مجھے ضرورت ہے، تو کہہ رہے میرے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. ارے بھائی یہ پڑوسی امپورٹنٹ ہے، اس کا بھی خیال رکھو. اس کو جو دینا تھا اس کو کم دے دیتے، اور پڑوسی کا بھی خیال رکھ لیتے یا رکھے رہتے. کوئی ضرورت مند رہتا اس کو دے دیتے. ہر چیز میں اعتدال. یہ اتنی ایک لفظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قاربو، اس پر گھنٹوں تقریر کی جا سکتی. بہت سارے پورا دین. ابھی آگے میں ترجمہ کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ حضور کی بات میں کتنے معانی ہیں، کتنی جو ہے اس کی تفصیلات ہیں اور تشریحات ہیں. قاربو، گلو مت کرو. گلو جو کرتا ہے یعنی حد سے زیادتی کسی بھی کام میں، وہ پریشان ہوتا ہے. کسی چیز میں اگر آپ گلو کر رہے ہیں، ابھی کچھ چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، ورنہ میں واقعہ سنا تھا وہ شادی کے بعد کی زندگی کا بھی، اس میں بھی بہت گلو کرتے ہیں کچھ لوگ. سمجھ میں آئی؟ تو بھائی کنواں پانی پینے کے لیے، ڈوب مرنے کے لیے نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ قاربو یعنی اعتدال، میانہ روی، یعنی کوتاہی بھی مت کرو. یہ نہیں کہ اب کھانا پینا کھا رہے ہیں تو ایک روٹی، حالانکہ بھوک بہت لگی ہوئی لیکن ایک روٹی کھا لے رہے ہیں. اب پریشان ہے نماز میں، بھوک کا خیال. ارے بھائی آپ 2 روٹی کھا لیتے، نماز سکون سے پڑھتے. یہ دین ہے. اپنی طرف سے مجاہدہ لازم کر لینا اور اس میں پھر پریشان ہونا، اور جو فرائض اور واجبات ہے اس میں کمی کوتاہی ہونا، یہ غلط بات ہے. یہ شیطانی چال ہے کہ آپ کی نماز خراب کرنا چاہتا ہے.
ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک صوفی جاہل جو عالم نہ ہو اور کسی اللہ والے کی صحبت میں اختیار خود بخود صوفی بن گیا، اللہ والا بننا خود بخود، سمجھ میں آئی بات؟ اس کے سامنے اچھا لذیذ کھانا آیا تو اس کو نہیں کھایا، ارے نہیں یہ مرغ مسلم میں نہیں کھاتا، مجھے دال روٹی دو، اب زبردستی دال روٹی ٹھوس رہا ہے، کھانے کا من نہیں ہو رہا ہے اندر سے لیکن زبردستی، تو اس پر ایک مرتبہ بھی الحمدللہ نکلا نہیں اس کو. لیکن بھائی آپ لذیذ کھانا کھاتے، ہر لقمے پر الحمدللہ کہتے، اللہ خوش ہوتا اور اندر بھی خوش ہوتا. تو دین کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ حدیث شریف میں کہ رسول اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ ایک لقمہ کھائے اور اللہ کا شکر ادا کرے، اور کوئی چیز پیے اور اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ یہ چاہتے ہیں، نہ یہ کہ زبردستی کھا رہا ہے دال چاول، سب بریانی کھا رہے ہیں دال چاول کھا رہا ہے، عجیب بات. اور پھر مطلب یہ کہ صوفی بن رہا ہے، بزرگ بن رہا ہے. بزرگی یہ تھوڑی ہے کہ ہمارے نبی نے سالن نہیں کھایا، گوشت نہیں کھایا، کھایا ہے، اچھی چیزیں بھی کھائی ہیں، اور نہیں ملا تو جو ہے صبر بھی کیا ہے، سرکہ بھی کھایا ہے، اور فرمایا نعم الادام والخل، بہترین سالن سرکہ ہے. ہمارے یہاں یو پی میں ہمارے ایک عزیز ہیں، مولانا ہے، بزرگ ہیں، مخدوم ہیں، حضرت مولانا وکیل صاحب، انہوں نے سنایا کہ دہی ہے تو لہی ہے، دہی ہے تو لہی ہے، یعنی پرانے لوگوں کی یہ کہاوت ہے. دال ہے تو مالا مال ہے، اور سرکہ ہے تو پھر کیا ہے، سرکہ ہے تو پھر کیا ہے، یعنی بس سرکہ ہے تو پھر کیا ٹینشن لینا ہے، کھاؤ پیو. تو اعتدال ہر چیز میں. وسددو، جم جاؤ، یعنی جو بھی نیک عمل کر رہے ہو اس میں اعتدال بھی ہونا چاہیے اور جماؤ بھی ہونا چاہیے. ایک دن طے کیا آپ نے کہ پہلی صف میں نماز پڑھوں گا، ایک دن پورا پڑھے، دوسرے دن پیچھے نہیں، پہلی صف تو پہلی صف، اس مسجد میں نہیں تو دوسری مسجد میں، پہلی صف نہیں چھوڑیں گے کیونکہ پہلی صف کی فضیلت ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے پہلی صف والوں پر، فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور ہم لوگ آتے ہیں جتنا ہو سکے اتنا پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا بس چلے تو وضو خانے پہ بیٹھ جائیں، لیکن وہاں لوگوں کو وضو کرنا رہتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ مناسب نہیں. آپ پہلی صف میں بیٹھیے، پہلی صف کی بہت فضیلت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو ایک دن بہت اہتمام، دوسرے دن کچھ بھی نہیں. ہم لوگ کا یہی حال ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. وَعْلَمُوا، اور جان لو کہ کوئی تم میں سے اپنی عمل کی وجہ سے نجات نہیں پا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جان لو اچھی طریقے سے، کوئی تم میں سے اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پا سکتا. تو کیا مطلب عمل چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ مطلب تھوڑی ہے. یہاں پہ مطلب یہ کہ اپنے عمل پر بھروسہ مت کرو کہ ہاں میں تو بہت نمازی ہوں، میں تو بہت پرہیزگار ہوں، میں حاجی ہوں، یہ ہوں وہ. ایسا نہیں. اللہ کے فضل و کرم پر نظر رکھو. میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھوائے جاتے ہیں. میرے اندر جو تڑپ ہے، طلب ہے، یہ کسی کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھوائے جاتے ہیں. وما توفیقی الا باللہ. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اپنے قوم سے کہ بھائی جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں نیکی کی باتیں، سب اللہ کی توفیق سے ہے. علیہ توکل، تو اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. الیہ انیب، اسی کی طرف متوجہ رہتا ہوں. میرا کوئی کمال نہیں ہے یہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم میں سے ہر کوئی اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں جائے گا، اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں جائے گا. لیکن کیا عمل چھوڑ دیں؟ نہیں. عمل کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا. جب اللہ راضی ہوگا تو اللہ اپنے فضل و کرم سے حساب کتاب نہیں لے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دے گا. ورنہ اگر حساب کتاب لینے لگ جائیں گے اللہ میاں تو حساب کتاب نہیں دے سکیں گے. ایک مہینے کا حساب نہیں دے سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ اور صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی اللہ کے فضل و کرم سے جائیں گے، اپنے عمل سے نہیں جائیں گے جنت میں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ کہ اللہ کی رحمت مجھ کو ڈھانپ لے گی. اللہ کی رحمت مجھ کو، اللہ کا رحم و کرم اور فضل و کرم مجھ کو ڈھانپ لے گا تو پھر میں جنت میں چلا جاؤں گا. مطلب یہ ہے کہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہی جنت میں جائیں گے. ورنہ عمل اپنے کیسے ہیں اپنے کو معلوم ہے، کیا حقیقت ہے اس میں. نماز میں ہم کہاں ہوتے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ اور بھی جو نیکی کرتے ہیں اس میں کتنا اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہوتی ہے. تو اس لیے
نظر کس پر رکھنی چاہیے؟ اللہ کے فضل و کرم سے پر نظر رکھنی چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں یہ اللہ کی توفیق سے ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اب دیکھیے والمقاربہ، مقاربہ کا معنی القصد الذی لا غلو فیہ ولا تقصیر، یعنی ایسا عمل، ایسا راستہ اختیار کرنا جس میں زیادتی بھی نہ ہو کمی بھی نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ زیادتی بھی نہ ہو کمی بھی نہ ہو۔ والسداد والاستقامہ والاصابہ، سداد کا مطلب یہ ہے کہ استقامت یعنی جم جانا۔ وَيَتَغَمَّدَنِي يُلْبِسُنِي وَيَسْتُرْنِي، یتغمدنی کا معنی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے چھپا لیں گے اور مجھے اپنی رحمت، اللہ کی رحمت مجھے اوڑھ لے گی، اس کی رحمت کے سائے میں رہوں گا۔ قال العلماء معنی الاستقامہ لزوم طاعت اللہ تعالی، علماء فرماتے ہیں استقامت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کو لازم پکڑ لے آدمی، اس میں کمی کوتاہی نہ کرے۔ قالوا وہی من جوامع الکلم، علماء فرماتے ہیں کہ یہ حضور کی جو بات ہے یہ جوامع الکلم ہے، اور جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات تھوڑی ہو اس کے مطلب بہت زیادہ ہو۔ وہی نظام الامور، اور یہی زندگی کا نظام ہے، یعنی یہی زندگی کا دستور ہے۔ کیا دستور؟ کہ کسی رشتہ دار کے یہاں کبھی بہت زیادہ جا رہے ہیں پھر بعد میں چھوڑ دیے، ایسا نہیں، سب کا حساب کتاب سے، ایک حساب سے، ایک بیلنس سے رشتہ داری مینٹین کریں، دوست احباب کو مینٹین کریں، اڑوس پڑوس کو مینٹین کریں۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو کوئی ہو سب اعتدال کے ساتھ، ورنہ پھر ہوتا ہے کہ بہت گئے چھوڑ دیے تو پھر شک شبہ دونوں کے دل میں، اس کے دل میں کیا ہو گیا، کوئی ناراضگی ہے، کوئی دشمنی ہے، کیا ہو گیا، ٹینشن شروع، پھر وہ ملتے بولتے ہیں یا پھر وہ اس کو دشمنی سمجھ لیتے ہیں، دوسروں سے برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ سب چیزیں نہیں آئیں گی۔ وہی نظام الامور، یہی کام کاج کا طریقہ ہے اور یہی اصول اور ضابطہ ہے۔ وباللہ توفیق، اللہ عمل کی توفیق دینے والا ہے۔ آگے 9واں باب، باب التفکیر فی عظیم مخلوقات اللہ تعالی وفناء الدنیا واحوال الآخرۃ وسائر امورہما وتقصیر النفس وتہذیبها وحملها علی الاستقامہ۔ یہ باب ہے کہ اللہ تعالی کی جو عظیم الشان تخلیقات ہیں یا مخلوقات ہیں اس میں غور و فکر کرنے کے بارے میں، دنیا کے فنا ہونے کے بارے میں غور و فکر کرنا، اور آخرت کے ہولناک حالات کے بارے میں غور و فکر کرنا، اور ان دونوں دنیا اور آخرت کے جو بھی امور ہیں اس میں غور و فکر کرنے کے بارے میں، اور اپنے نفس کی کمی کوتاہی اور اپنے نفس کو سنوارنے کے بارے میں، اور اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر جمائے رکھنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ قال اللہ تعالی، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ ہیڈنگ لگاتے ہیں اور اس کے مطابق پھر قرآن کی آیتیں، پھر احادیث بیان کرتے ہیں۔ اب قرآن کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم کو ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم سب اللہ کے لیے دو دو اور ایک ایک کر کے کھڑے ہو جاؤ، پھر غور و فکر کرو۔ مطلب یہ کہ مل جل کر، یا اکیلے اکیلے، اکیلے اکیلے تنہائی میں، یا ایک دو لوگ مل کر سوچو، بات کرو اللہ کی مخلوقات کے بارے میں۔ مدرسے میں پڑھنے کے زمانے میں مجھے یاد ہے ایک بچہ تھا، وہ میرے خیال سے کینیڈا کا تھا، سیدھا سادھا، تو اس نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ ضیا چل اپن بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو ہم جب بیٹھے تو اس نے بات شروع کی کہ دیکھو بھینس ہرا چارہ کھاتی ہے اور پھر جو ہے سفید دودھ دیتی ہے، کس طریقے سے، یعنی غور و فکر کرنے کی بات۔ ایسی بہت ساری باتیں، پڑھائی کی جب چھٹی ہوتی، کھانے کا ٹائم رہتا، اس سے پہلے وہ مطلب مجھے بلاتا، کبھی وہ بات کرتا، کبھی ہم بات کرتے اللہ کی مخلوقات کے بارے میں۔ یہ قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا ہے، بتائیے۔ آج جب میں اس کو مطالعہ کر رہا تھا، حالانکہ اس کو ہم پڑھے ہیں مدرسے میں، اصل پڑھائی جو ہوتی ہے وہ جب آدمی ٹیچر بنتا ہے تو اصل طالب علم بنتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ جب وہ ٹیچر بنتا ہے، پڑھاتا ہے، تو اصل طالب علم ہوتا ہے۔ پڑھنے کے زمانے میں تو کچھ ٹینشن رہتا ہی نہیں، بس بھائی ٹھیک ہے پڑھ لیے ورنہ آگے بڑھ گئے۔ تو یہ کتاب ہم پڑھے ہیں لیکن اس وقت خیال نہیں آیا،
آج خیال آیا اس بات کا کہ دیکھو وہ کہتا تھا کہ آؤ بیٹھ کے اللہ کی مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس طریقے کی باتیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں آیت میں کہ آپ نصیحت کر دیجئے لوگوں کو کہ تم سب اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دو دو یا ایک ایک، اور پھر غور و فکر کرو. میرے بارے میں غور و فکر کرو کہ 40 سال یہ آدمی ہمارے درمیان رہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. مکے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی زندگی دیکھو، حضور کی لائف سٹائل پوری دیکھو. کوئی کمی کوتاہی کہیں نظر آئی جو تم ان کو پاگل کہہ رہے ہو؟ یہ پاگل تھوڑی ہیں. اگر پاگل ہوتے تو تمہاری اتنی فکر کرتے. کوئی پاگل اپنی فکر نہیں کرتا، وہ قوم کی کیا فکر کرے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے مکے والوں کو نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں. اور پھر اس میں پیغام کیا ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ محمد جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے اور اللہ ایک ہے. یہ معبودان باطلہ یہ غلط ہیں. یہ مطلب معبود جن کو معبود بنائے وہ باطل ہیں. باطل مطلب غلط. نفع نقصان کے مالک وہ نہیں ہیں، اللہ ہے. تو اس آیت میں کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ اکیلے اکیلے یا دو دو، سمجھ میں آئی بات؟ دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اور غور فکر کرو کس میں؟ اللہ کی مخلوقات میں. کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے اشعار کا ترجمہ ہے کہ یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، حالانکہ اللہ نے جو مخلوقات بنائی ہیں وہ ساری اس کی ساری تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہیں اور تم اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے نہیں ہو. یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے. بھائی مرغی کس کے لیے؟ بکرا کس کے لیے؟ اور بڑے قاف سے بقرہ کس کے لیے؟ یعنی گائے بیل. چھوٹے قاف سے بکرا وہ بکری والا، اور بڑے قاف سے بقرہ جو سورہ بقرہ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اور بھی کتنی نعمتیں. یہ آکسیجن ہم لے رہے ہیں کس کے لیے؟ ہاسپٹل میں اور کورونا کال میں آکسیجن کی کیسی ہائے ہائے تھی اور مارا ماری تھی. کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے. تو اللہ نے جو فری آکسیجن دے رکھی ہے اس کا کوئی خیال نہیں. کیوں دے رکھی؟ سورج ابھی میں نے واٹس ایپ پہ پچھلے ہفتے ڈالا تھا واٹس ایپ پہ کہ اگر شام جو ہے 7 بجے اگر لوگ دکان بند کر دیں تو کتنا جو ہے لائٹ بل ان کا بچ جائے گا، کیونکہ اللہ کی لائٹ چل رہی ہے نا سورج. اور 7 بجے سمجھو مغرب ہو رہی ہے، آپ نے دکان بند کر دی. اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں بھی سکون سے رہیں گے، اپنے بچوں کی تربیت بھی کر سکتے ہیں اور جلدی سو بھی سکتے ہیں. صبح جلدی اٹھ کے جلدی دکان کھول لو. اب آپ کہیں گے کسٹمر نہیں آتے. گلگلے والے کے پاس کیوں آتے ہیں کسٹمر؟ چائے والے کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں کسٹمر؟ آپ کھولو، آپ کے یہاں پہ بھی آئیں گے. مدینہ مکہ مدینہ آپ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ لے جائے، وہاں پہ آپ خریدتے نہیں ہیں سامان. وہاں صبح فجر میں جو ہے دکان کھلی ملیں گی آپ کو. تہجد کے ٹائم پہ وہ لوگ کھول دیتے ہیں. تو صبح میں برکت ہے. تو یہ جو اللہ روشنی دے رہا ہے اور اس روشنی سے روشنی بنا رہے سولار. سمجھ میں آئی بات؟ اب روشنی سے بھی روشنی بنا رہے ہیں آپ. تو یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب مخلوقات غور فکر کے لیے ہے. رات اللہ نے بنا دی. آپ دن کے اجالے میں سو نہیں سکتے. جو رات میں 1 گھنٹہ آپ سو لیں، رات کی جو نیند ہوتی ہے کتنی بہترین، اور دن کی جو نیند ہوتی ہے اس میں سستی پن رہتی ہے. سستی آپ کو رہے گی. لیکن رات کی نیند میں آپ جب صبح اٹھتے ایک دم فریش اٹھتے ہیں. کتنے ملٹری والے ہیں صبح دوڑتے ہیں کہ دن میں دوڑتے ہیں 12 بجے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اس آیت پر عمل کرنا چاہیے. یہ قرآن کی آیت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کیا ہے قرآن کی آیت؟ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کہہ دو کہ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں. انما اعظکم بواحدہ، ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں. وہ کیا ہے؟ کہ تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. کہاں معبودان باطلہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. مکے والوں سے کہا جا رہا ہے لیکن پوری دنیا کے لیے قرآن ہے.
कैसे खड़े हो जाओ, दो दो करके या अकेले अकेले, और फिर गौर फिक्र करो, सोचो, उससे ईमान ताजा होगा। तो डिस्कशन करना चाहिए। वक़ाल तआला इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। अल्लाह तआला फरमाते हैं कि बेशक आसमानों और ज़मीन की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में बहुत सारी निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। और अक्लमंद लोग कौन हैं? हम समझते हैं फलां जो है इंग्लिश राइटर, फलां मंत्री, फलां जंत्री बहुत अक्लमंद है। ये कह अल्लाह तआला फरमा रहे हैं अक्लमंद वो लोग हैं जो अल्लाह को याद करते हैं। अल्लज़ीन यज़कुरून अल्लाह, जो अल्लाह को याद करते हैं, क़ियामन, खड़े खड़े, खड़े हैं तो खड़े खड़े भी जिक्र कर रहे हैं, व क़ुऊदन, कहीं बैठे हैं तो भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, व अला जुनूबिहिम, लेटे हैं बिस्तर पर तो भी अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द, और आसमान और जमीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं और क्या कहते हैं, रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला, ऐ हमारे रब आपने ये सब बेकार में पैदा नहीं किया है, यूं ही पैदा नहीं कर दिया है, किसी मकसद के लिए पैदा किया है। सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार, आपकी जात तमाम ऐबों से पाक है, आप हमको जहन्नम से बचा लीजिए। हदीस शरीफ में है, बल्कि बाद रिवायतों में अल्लामा नवी रहमतुल्लाह अलैह की ये जो किताब है इसकी तशरीहात में शरह में लिखा हुआ है कि बाद रिवायतों में है कि एक आदमी, जैसे हम लोग भी बचपन में और आज भी बहुत कम लोग हैं जो आंगन में सोते थे, आंगन में सोते थे, मालूम है, वो चारपाई पे आंगन में, तो ऊपर आसमान और तारे। अब तो सब कमरे हैं, एसी और देसी है, समझ में आई बात, देसी यानी कूलर। तो अब वो आसमान तो नजर आता नहीं, तो बाद रिवायतों में है कि एक आदमी लेटा और उसकी नजर आसमान पर पड़ी। उसने कहा, आसमान में उसने जो है सितारों को देखा, चांद को देखा, उसने कहा अशहदु अन्ना लका, अशहदु अन्न लकल्लाहु खालिकन व मालिकन, कि मैं गवाही देता हूं कि तेरे लिए अल्लाह है और वो खालिक हैं और वो मालिक हैं। इस तरीके की वो रिवायत है। फनज़र अल्लाहु इलैहि फग़फ़र लहू, अल्लाह ने उस पर नज़र रहमत फरमाई और उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। उसने क्या कहा लेटकर कि मैं गवाही देता हूं कि ए चांद और सितारों तुम्हारा खालिक और मालिक है और वो अल्लाह है। अल्लाह ने उस पर नजर करम फरमाई और उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। कितनी बड़ी बात, कितनी बड़ी बात। तो ये गौर फिक्र है ना, गौर फिक्र से क्या क्या हो रहा है, मग़फ़िरत हो जा रही। तो यहां पर भी ये आयत आई, इसमें एक वाक़या है कि हजरत अता बिन अबी रिबाह रहमतुल्लाह अलैह हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आए और कहने लगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अजीब बात बतलाइए, यानी हट के जरा एकदम जो है माइंड ब्लोइंग बात बतलाइए। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अदा शानदार, लाजवाब, समझ में आई बात, बेमिसाल, अजीबोगरीब हर अदा होती थी। लेकिन एक वाकया मैं सुनाती हूँ कि एक मरतबा हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए और फिर मेरे साथ लेटे और मुझसे कहा कि अगर तुम इजाजत दो तो मैं अपने रब की इबादत करूं। ये बीवी का हुकूक कि बीवी से इजाजत लेके नमाज पढ़ना चाह रहे हैं, तहज्जुद, नफल नमाज, रात में इबादत करना। ये नहीं कि चल बात करना नहीं, अभी इबादत का टाइम है, समझना है बात, ये नहीं, ये दीन थोड़ी, ये जहालत है। दीन क्या है, वो हमारे नबी ने गुजार के बतला दिया, करके दिखला दिया। इसीलिए तो कुरान ने दावा किया, इसीलिए तो कुरान कह रहा है कि रसूलुल्लाह की जिंदगी में तुम्हारे लिए नमूना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ स्टाइल ही आपकी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, तो आपको सक्सेस हासिल है, वरना नहीं। हुजूर ने क्या पूछा हज़रत आयशा से कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इबादत कर लूं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल। इसी तरह का एक वाकया मैंने अपने हजरत से भी सुना कि एक बड़े मियाँ ईशा के बाद उनके पास कोई आया कि हजरत मुझे आपसे थोड़ा बात करना है, एक जगह चलना है आपको। उन्होंने कहा बिठहरो, मैं घर जाकर आता हूँ। वो घर गए, अपनी बीवी से इजाजत लिए कि मुझे एक जगह प्रोग्राम में जाना है, तो मैं जा सकता हूँ? उनकी बीवी ने कहा ठीक है जा सकते हैं। तो उस आदमी ने कहा इसमें पूछने की क्या बात है, बीवी से पूछने की क्या बात? तो बुजुर्ग ने जवाब दिया
کہ رات کے عشاء کے بعد کا ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ جو ٹائم ہے وہ میری بیوی کا وقت ہوگا، اس کو وقت دینا. دن میں ہم اپنا کاروبار میں، کام کاج میں، لیکن رات میں اس کو ہم نے وقت دینے کے لیے طے کیا ہے پہلے سے. اس لیے ابھی ان کا ٹائم تھا، اس لیے میں ان سے اجازت لینے کے لیے گیا. یہ جو بزرگ کا واقعہ ہے حدیث شریف سے میچ نہیں ہو رہا ہے؟ بالکل میچ ہو رہا ہے. یہ دین ہے. اگر اس طرح سے ہم معاشرتی زندگی گزاریں کبھی میاں بیوی میں جھگڑا ہوگا. اب ہم یہ چاہتے ہیں ہماری ہی پوجا ہو، ہماری ہی عزت ہو، ہماری ہی ساری باتیں مانی جائیں، اور اس کی کوئی رعایت نہیں، کوئی خیال نہیں. گھر کیسے چلے گا؟ تو بہرحال تو حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میرے ساتھ لیٹے اور پھر مجھ سے پوچھا کہ میں عبادت کر لوں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. حضور اٹھے، وضو کیے، نماز پڑھے، اور قیام میں بہت روئے، بہت روئے، پھر رکوع میں بہت روئے، سجدے میں بہت روئے. اس طرح سے رو رو کر اپنی پوری رات گزار دی. صبح میں حضرت بلال آئے، اذان دے کر وہ آئے کہ اللہ کے رسول چلیے نماز کے لیے. تو اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ کسی آدمی کو اپنے نماز کے لیے طے کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بھائی مجھے ذرا مؤذن صاحب اٹھا دینا صبح میں، یہ ذرا آواز دے دینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات میں تہجد پڑھتے، پھر تھوڑی دیر آرام کرتے. تو حضرت بلال آتے کہ اللہ کے رسول اب فجر کا ٹائم ہو رہا ہے. پھر آپ اٹھتے، 2 رکعت سنت پڑھتے، کیونکہ نبی کی نیند سے وضو ٹوٹتا نہیں ہے. 2 رکعت سنت پڑھتے، پھر جاتے مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے. تو حضرت عائشہ سے حضور نے فرمایا کہ آج ایسی آیت مجھ پر نازل ہوئی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض. آج ایسی، یہ پورا رکوع ہے، سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 13 نہیں، رکوع نمبر 13 نہیں ہے، یہ رکوع نمبر 11 ہے. سمجھ میں آئی بات؟ پورا رکوع ان فی خلق السماوات، سورہ نساء کے پہلے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر آج ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی اس کو پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ کرے اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے. کیونکہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ غور و فکر کرو. اس میں پیغام ہے. کس میں غور و فکر کرو؟ آسمان اور زمین میں. اس آیت میں ایک پیغام اور ہے کہ اللہ کی ذات میں غور و فکر مت کرو. قرآن میں کہیں نہیں ہے، حدیث میں کہیں نہیں کہ اللہ کے بارے میں غور و فکر کرو، بلکہ اللہ کے بارے میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا ہے. اللہ کو مانو، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں اللہ کو ڈھونڈو. اللہ کے بارے میں غور و فکر کرو گے تو حدیث شریف میں، مسلم شریف کی روایت ہے، شیطان آتا ہے آدمی کے پاس، کہتا ہے کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. پھر سب سے پہلے اللہ، تو اللہ سے پہلے کون؟ حدیث شریف میں کہ اس طرح شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. تو تم کیا کرو؟ یہ کہہ دو آمنت باللہ، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، کما ہوا، جیسے وہ ہے، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، وہ جیسے بھی ہے. تو غور فکر کرنے کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي اللَّهِ نہیں ہے کہ اللہ میں غور و فکر کرو، اللہ کی بناوٹ، اللہ کی تخلیقات میں غور و فکر کرو، یہ قرآن کہہ رہا ہے. ورنہ اللہ کے میں غور و فکر کرنے جاؤ گے تو پھر گمراہی کا اندیشہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرو گے تو پھر ایمان تازہ ہوگا. کسی نے کہا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ میں تو خوبصورت لیڈیز کو اس لیے دیکھتا ہوں تاکہ اللہ کی قدرت کو پہچانوں. تو حضرت نے فرمایا کہ اپنی اماں کو دیکھو، کیسے پیدا ہو گئے تم. میں تھوڑا مہذب انداز میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی اماں کو دیکھو کہ تم کیسے پیدا ہو گئے، کہاں سے پیدا ہو گئے، اللہ نے تم کو کیسے پیدا کر دیا. یعنی کیا بے وقوفی والی بات. یعنی جس چیز کو قرآن حدیث میں منع کیا گیا کہ بھئی اپنی نظروں کی حفاظت کرو، تم کہہ رہے ہو میں عورتوں کو دیکھتا ہوں تاکہ اللہ کی قدرت کو. تو بھائی قدرت کو سمجھنا ہے تو وہاں جا کے دیکھو اماں کو اپنے. تو وہ شخص لاجواب ہو گیا. سمجھ میں آئی بات؟ جیسے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا کہ یہ داڑھی کیوں، جب پیدا ہوتے داڑھی نہیں رہتی ہے، آپ لوگ کہتے داڑھی رکھنا لازم ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ جب پیدا ہوئے تو دانت بھی نہیں تھے، سارے دانت توڑ ڈالو. تو کسی نے کہا حضرت آپ نے کیا دندان شکن جواب دیا ہے، یعنی دانت توڑنے والا جواب. بس باقی انشاءاللہ آئندہ جو ہے وقت ہو گیا اور آیتیں ہیں، پھر بعد میں دوسرا باب شروع ہوگا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.